چلو یہ ایک مسئلہ اور بھی آ گیا، اور یہ آج کل بھی بڑا عام ہے اور لوگ بڑے ڈرتے ہیں، نظر بد کا۔ ایک عجیب انسانی مزاج کا ایک اثر ہوتا ہے، بعض لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس ہے، بڑی خوبصورت، بڑی مفید، بڑی لذیذ ہے، ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ حسرت ان کی نگاہوں سے جھلکتی، وہ جب اس چیز پہ پڑتی ہے تو اسے توڑ دیتی، اور یہ فطری طور پر بعض لوگوں میں بہت مضبوط جذبہ ہوتا ہے۔ عرب اسے بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے، یعنی جس میں یہ تھوڑا سا جذبہ ہوتا وہ بھوک کاٹتا، تنہائی میں رہتا، اس کو طاقتور کرتا، اور پھر بالارادہ دیکھتے کسی کا خوبصورت اونٹ دیکھتے بڑا خوبصورت ہے، وہ گرتا اور مر جاتا۔ تو انہوں نے ایک فن بنا لیا تھا، اور وہ لوگ مشہور تھے کہ اس کی نظر جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء کے لیے انہوں نے وہ نظر والے لوگ بھی چنے، اور انہیں کہا کہ تم چلے کاٹو تنہائی میں، خوب پریکٹس کر کے پھر حضور کو دیکھو، اور اس طرح سے انہیں ایذاء پہنچے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظر بد لگا کر گرا دیں، تباہ کر دیں، بیمار کر دیں، دنیا سے رخصت کر دیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں، ذکر الہی سنتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ لگتا ہے کوئی پاگل ہی کر رہا ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی، وہ کہتے تھے کہ اتنے سارے معبود ہیں پھر ہمارے کام پورے نہیں ہوئے، یہ کہتے ہیں ایک ہی معبود سارے کام کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اتنی مخلوق، اتنی ریاستیں، اتنی سلطنتیں، اتنی بادشاہتیں، ہر بادشاہت کے اپنے قوانین، اپنے رواج، یہ کہتے ہیں ساری دنیا کا ایک ہی قانون ہو، یہ کیسے؟ یہ تو دیوانہ پن ہے، یہ پاگلوں والی باتیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نصیحت کائنات دو جہانوں کے لیے۔ تم دنیا کی بات کرتے ہو، اس کے قوانین پر تو میدان حشر میں بھی عمل ہوگا، یہ عالمین دونوں جہانوں کے لیے ہے، سارے جہانوں کے لیے ہے، روئے زمین کے سارے زمانوں کے لیے ہے، یہ موت کے لیے ہے، یہ قیامت کے لیے ہے، یہ برزخ کے لیے ہے۔ اس کے قوانین تو ایسے پائیدار ہیں، دنیا میں بھی ان پر عمل ہوگا، موت میں بھی انہی کے قاعدوں پہ عمل ہوتا ہے، برزخ میں بھی اسی کے قاعدے اور ضابطے رائج ہیں، میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی اس کے قاعدوں پر عمل ہوگا۔ تم کہتے ہو دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر لوگوں نے دیکھا، زمانے گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، روئے زمین پر آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب قرآن سے عمل اٹھ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ موت اسی کے ضابطوں کے مطابق آتی ہے، مرنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ موت کے بعد برزخ کی زندگی میں وہی ضابطے نافذ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، میدان قیامت میں وہی قوانین رائج ہوں گے، انہی پر عمل ہوگا جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جنت اور دوزخ میں انہی قوانین پر عمل ہو رہا ہوگا۔ بے وقوفو، تم کہتے ہو دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیہ کریمہ نظر بد کا علاج بھی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے تاک مرتبہ یہ آیہ کریمہ یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، تاک مرتبہ یہ آیہ کریمہ پڑھیں، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، جس سے نظر بد کا اندیشہ و پھونک ماریں، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔